بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم يبعث السرایاہ یفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبينهم امرأتي قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت رواه مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور پھر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرو، تو ان میں مرتبہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ باز یعنی زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے اس طرح سے گمراہ کیا ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے نہیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ پھر ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے جو میرا شکار تھا میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان دوری ڈال دی، یعنی جدائی ڈال دی، طلاق ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو بہت اچھا ہے، یعنی تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو دوستو، ہمارے ہاں کسی بھی مرد کو جب غصہ آتا ہے تو اس کا غصہ نکلتا ہی الفاظ طلاق پر ہے۔ پھر اس کے بعد بھاگے پھرتے ہیں جی علماء سے مسئلہ پوچھیں، کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے مسائل کو، اپنے غصے کو اور چیزوں پر نکالیے، شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں، اور قطعاً بھی طلاق کے الفاظ کو زبان سے استعمال نہ کریں۔ طلاق تو ہر حال میں ہوتی ہے، غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی غصے میں طلاق نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جو بھی آدمی وہ طلاق دیتا ہے وہ پیار سے تھوڑی دیتا ہے۔ جب اس کو غصہ آتا ہے، کسی وجہ سے کوئی ناچاکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو پیار سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، ہر کوئی غصے میں ہی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ تو شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کو خوش کرنا، نہ کہ شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے اگر غصے کی حالت میں گھر میں اگر کوئی ناچاکی، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس میں غصہ آتا ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھیں، اور اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو الفاظ طلاق سے نکالنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی غصہ نکالا جا سکتا ہے، اس کو ڈانٹا جا سکتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ الفاظ طلاق سے اپنے غصے کو نکالنا یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں، تو طلاق کے الفاظ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔